بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی ہیں آپ کو، سنتے کانوں کو، عین الیقین چینل پہ خوش آمدید۔ آج میں آپ سب کے لیے ایک سچی کہانی لے کے آئی ہوں جو کہ ایک شرابی کی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ انسان کا ظاہر اس کے باطن سے کتنا فرق ہوتا ہے۔ ہمیں کبھی بھی کسی شخص کے ظاہر کو دیکھ کے اس کے باطن کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے۔ چلیں، اس کہانی سے ہمیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ انسان کا ظاہر اس کے باطن سے کتنا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ چلیں ہم سب مل کر اس کہانی سے پردہ فاش کرتے ہیں۔ اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی۔ ہمیں خود کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کسی شخص کے بارے میں کہ وہ کتنا گناہ گار ہے یا وہ کتنا نیک ہے۔ یہ فیصلہ صرف اللہ پہ چھوڑنا چاہیے۔ ہم لوگ یا آپ لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اکثر لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کو نہیں دیکھتے۔ چلیں کہانی سنتے ہیں۔ ایک شرابی کے جنازے کا عجیب و غریب واقعہ۔ گھر کے آنگن میں ایک لاش پڑی ہوئی تھی۔ گاؤں بھر میں اس کی موت کا چرچا ہوا، مگر کسی نے بھی اس کی بیوی سے آ کے تعزیت نہیں کی اور نہ ہی کوئی اس کے آخری دیدار کے لیے آیا۔ سارا دن اسی طرح گزر گیا۔ جب جنازہ لے جانے کا ٹائم آیا تو ایک اور ہی انہونی ہوگی۔ آخر یہ ماجرا کیا تھا؟ چلیں اس عبرت ناک رودات سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ برسوں پہلے ایک شخص ایک خاندان سمیت کہیں رہتا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ بد چلن اور شرابی تھا۔ وہ شراب کے نشے میں دھت رہتا۔ کوئی بھی گاؤں کا شخص اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اگرچہ وہ محنت مشقت بھی کرتا تھا، لیکن جو کچھ بھی کماتا تھا اس کا زیادہ تر حصہ وہ شراب پینے میں لگا دیتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 بچے اور ایک بیوی بھی رہتی تھی، جو دونوں انتہائی مفلسی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس آدمی کے جسم میں شراب خون کی جگہ دوڑ رہا تھا۔ وہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے جس قدر محنت کرتا تھا، اسی قدر اس کی صحت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ محنت مزدوری ضرور کرتا تھا، مگر اس کی شراب کی عادت کی وجہ سے گاؤں والے اس کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کوئی اس کو مزدوری دیتا تھا۔ اس لیے ہمیشہ اس کو دوسرے گاؤں جانا پڑتا تھا تاکہ وہ محنت مزدوری کر کے چند پیسے کما سکے۔ اس کی بیوی بھی البتہ کچھ نہ کچھ سلائی کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان کا کچھ گزارا ہو جاتا تھا۔ اپنی وہ شراب کی عادت کی وجہ سے بیمار رہنے لگا۔ آخر کار وہ مر ہی گیا۔ اس کی میت اس کے گھر کے آنگن میں رکھی گئی۔ اس کے معصوم بچے اور اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھے اپنے آخری سہارے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ بھی ہو جائے، بچوں کے لیے ان کا باپ دنیا کا سب سے اہم شخص ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر تکلیف دہ بات یہ تھی کہ گاؤں میں ہر شخص کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کی موت ہو گئی ہے، مگر کوئی بھی اس کے گھر نہ آیا۔ اس کی شراب پینے کی عادت کی وجہ سے گاؤں کے سبھی لوگ اس سے بہت نفرت کرتے تھے، جس کی وجہ سے کوئی بھی اس کی میت پر نہ آیا۔ اس کے گھر میں کوئی اور مرد بھی نہ تھا، لہٰذا اس کی بیوی کو آخری رسومات کے تمام تر انتظامات کرنے تھے۔ وہ نیک عورت اپنے معصوم بچوں کو بٹھا کر بازار گئی اور اس کے لیے کفن خریدنے لگی۔ ایک غسل دینے والے شخص کو بلا کر لائی اور گاؤں کے قبرستان میں جا کر گورکھن سے قبر کشائی کے لیے بھی کہا اور گھر واپس آ گئی۔ بچے پریشان تھے، ماں سے لپٹ کر رونے لگے اور ایک بار پھر گھر کے آنگن میں آہ و فریاد گونجنے لگی۔ اس کے بعد اس کو غسل دیا گیا۔ شام ڈھلنے کو تھی، مغرب کا وقت قریب تھا۔ نماز مغرب کے بعد اس کا جنازہ لے جانے کا ٹائم تھا۔ کوئی بھی شخص اس کے جنازے پہ نہیں آیا۔ بالآخر اس نے گھروں میں جا کر لوگوں کی منت سماجت کرنی شروع کر دی، مگر کسی کے دل میں بھی انسانیت نہ جاگی۔ بالآخر اس عورت نے جو جمع پونجی جمع کر رکھی تھی، اس نے مزدور بلائے اور اپنے شوہر کا جنازہ قبرستان لے جانے پر آمادہ کیا۔ اس طرح اس کا جنازہ قبرستان پہنچ گیا، مگر قبرستان میں اس آدمی کی میت کا سب سے دلخراش منظر تھا۔ ایک عورت اکیلی تنے تنہا ایک میت کے پاس کھڑی منتظر تھی کہ کون آئے اور کون اس کا جنازہ پڑھائے گا۔
رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ قبرستان کے پاس ہی ایک پہاڑی پر ایک بزرگ اکیلے رہتے تھے۔ وہ شخص آج تک اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترا تھا، مگر آج انہوں نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر اچانک قبرستان کی طرف دیکھا اور ایک عورت کو میت کے کنارے کھڑا پایا۔ پھر وہ تیزی سے پہاڑی سے نیچے اترے۔ یہ غیر معمولی بات تھی، انہوں نے آج تک کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ جب وہ پہاڑی سے تیزی سے نیچے اترے، ان کے نیچے تشریف لانے کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا گاؤں قبرستان پہنچ گیا۔ انہوں نے اس شخص کی میت کے پاس پہنچ کر اس کی بیوی سے کہا، بیٹا تم فکر نہ کرو، اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ جیسے ہی انہوں نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا، سارے کا سارا گاؤں وضو کر کے صف در صف ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور اس طرح انہوں نے شرابی کا نماز جنازہ ادا کروا دیا۔ اس کے بعد وہ بزرگ گاؤں والوں سے فرمانے لگے، اے لوگو، میں مغرب سے کچھ وقت پہلے اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا تھا اور میری اچانک آنکھ لگ گئی اور ایک انجانی آواز نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، جاؤ، اور نیچے قبرستان میں عورت ایک میت کو لے کے کھڑی ہے، کوئی اس کا جنازہ پڑھانے والا نہیں، آپ وہاں جاؤ اور اس کی نماز جنازہ ادا کر دو۔ اللہ نے اس کو معاف بھی کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایک شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر جب قبرستان میں دیکھا تو وہی منظر پایا، اسی لیے میں اس کام کے لیے نیچے اترا ہوں۔ اس کے بعد وہ اس کی بیوی کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت کیا، اے نیک عورت، تو مجھے بتا کہ یہ شخص ایسا کون سا کام کرتا تھا کہ اس پر یہ زبردست غیبی نظر کرم ہوا؟ اس نے کہا کہ اے حضرت، اے بزرگ، یہ تو ہر وقت شراب پیتا رہتا تھا اور شراب خانوں میں بیٹھا رہتا تھا، مگر 3 کام ایسے تھے جو وہ ضرور کرتا تھا۔ بزرگ نے اس سے کہا کہ وہ کون سے ایسے 3 کام تھے، مجھے بھی تو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ پہلا اچھا کام وہ یہ کرتا تھا کہ ہر روز جب شراب کے نشے میں دھت گھر آتا تو نشے کی حالت میں ہی وہ سو جاتا تھا، مگر جب اس کا نشہ اترتا اور اس کی آنکھ کھلتی تو فوراً با جماعت نماز ادا کرنے پہنچ جاتا تھا۔ اس کی دوسری اچھی بات یہ تھی کہ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ 2 یتیم بچوں کی کفالت کی۔ اس کی اپنی اولاد میں 2 بچے تھے اور ایک بیوی، جبکہ اس نے 2 بچے یتیم پالے ہوئے تھے اور وہ ان دونوں یتیم بچوں کی بھی کفالت کرتا تھا۔ پھر وہ عورت چپ کر گئی۔ اس کے بعد بزرگ نے اس سے پھر پوچھا کہ اس کی تیسری اچھی عادت کون سی ہے؟ اس پر اس عورت نے کہا کہ اس کی تیسری اچھی عادت یہ تھی کہ جب اس کا شراب کا نشہ اترتا تو وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا اور راتوں کو اٹھ کر گڑ گڑا کر رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ اے اللہ، تو ہی میرا مالک ہے، میرا اپنی اس بری عادت پر اختیار نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم تو مجھے جہنم کے کون سے حصے میں ڈالے گا۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ رات بھر وہ فریاد کرتا رہتا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ کے اس نیک بزرگ نے کہا کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ جب اس عورت نے اس کی تینوں اچھی عادتوں کا ذکر کر دیا تو گاؤں والوں پہ یہ راز کھل گیا کہ واقعی وہ شخص تو بہت نیک تھا، اپنی عادت کی وجہ سے مجبور تھا، اسی لیے تو اس بزرگ نے پہاڑی سے اتر کر اس کی نماز جنازہ ادا کروائی۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے سب مل کر اس کی تدفین کی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، انسانیت کا درجہ سب سے افضل ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو اس کے ظاہر سے نہیں جاننا چاہیے، بلکہ انسانیت کے ناطے ایک دوسرے سے ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ کسی بھی شخص کے ظاہر کو جان کے اس کے باطن کا اندازہ نہیں کرنا چاہیے، کیا پتہ وہ باطن میں بہت ہی اعلیٰ درجے پر فائز ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نفرت نہ کرو۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔